قبول کرنا اور آگے بڑھ جاؤ. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. آؤ ماشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور چھوٹی سی زندگی دے کر اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے مقصد کو اللہ ہی نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات دنیا کی زندگی اس کے لیے دی ہے تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے. گویا اعمال بھی کرنا ہے اور اچھے سے اچھے اعمال کرنا ہے. الدنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے. اس دنیا میں آدمی جو بھی عمل کرے گا اچھا یا برا، وہ آخرت کی بینک میں جمع ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ کے برابر اگر کسی نے نیکی والا عمل کیا، چھوٹی سی نیکی، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ بتاؤں گا. اگر ذرہ کے برابر برائی کی، کوئی نہیں جانتا. ساتھ میں لیٹنے والی بیوی کو پتہ نہیں، سفر کرنے والے ساتھ میں بیٹھنے والے کو پتہ نہیں، پارٹنر کو پتہ نہیں، لیکن تمام چیزوں کی باخبر اور تمام مسائل کو جاننے والا بولو کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور. آنکھوں کے خیانت کو اللہ جاننے والا، اور دلوں کے مسائل کو، دلوں کے وساوس کو، دلوں کے اندر چلنے والی تمام چیزوں کو ایک اکیلے اللہ ہی جاننے والا. ہر نبی نے دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ دعوت تھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا کر لو. کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. موت اور حیات اللہ کی طرف سے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. وہ کن فیکن کا مالک ہے. فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہی ہوگا. اے لوگوں، تمہاری چاہت اگر اللہ کی چاہت کے مطابق ہوئی تو تمہاری چاہتیں پوری ہوگی، ورنہ دنیا میں نظام چلانے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ہماری چاہتیں نہیں چلے گی، ہماری مرضی دنیا میں نہیں چلے گی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں مالدار بن جاؤں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں صحت مند رہوں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی بنے. ہر آدمی اپنی تمناؤں لے کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن بولو کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے،
کامیابی کی شکلیں ہیں، اور رات دن اللہ پاک انسانوں کو ناکام کرتے رہتے ہیں، اور وہ بڑی طاقتوں والا ہے، ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، وہ موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے، اور زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے، وہ تندرستی کی شکل میں انسانوں کو بیماری دے، اور بیماری کی شکل میں انسانوں کو تندرستی عطا فرما دے۔ وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے بتلائے۔ ارے بولو، بتلایا کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ بتلاؤ۔ بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، بڑی طاقتوں والا ہے۔ وہ چاہے تو ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے، اور اس نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے۔ اس نے ماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ دنیا میں ساری دنیا کہے گی کہ بغیر ماں کے اولاد کیسے پیدا ہوگی، بغیر ماں باپ کے دنیا میں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ ایک بڑی طاقتوں والا ہے۔ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ اللہ آج بھی قادر مطلق ہے۔ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک دنیا میں نظام چلایا۔ ہر نبی نے انسانوں کو اللہ کی پہچان کروائی، اس کلمے والا یقین دلوں کے اندر بٹھوایا، دلوں کے اندر محنت کروائی، اور کلمے والا یقین بٹھایا کہ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ تیرے کو نظر یہ آتا ہے کہ بھینس سے دودھ نکلتا ہے، لیکن دودھ دینے والا بولو کون ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے اپنی قدرت کو بتلاتے ہوئے رات دن آدمی بھینس کو دیکھتا ہے اور اس سے دودھ کے نکلنے کے احوال کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتا ہے، اے لوگوں چوپایوں کے اندر تمہارے اگر صحیح نگاہ سے دیکھو گے تو اس میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اس میں اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی، اس میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین کے بڑھنے کے حالات ہیں۔ ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون ہے، ان ٹچ، نہ گوبر کو ٹچ کرتا ہے دودھ، نہ خون کو ٹچ ہونے دیتا ہے، اور اس کے درمیان کے اندر صاف اور شفاف دودھ کو پلانے والا بولو کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ ہے۔ ہر نبی کی آواز تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو بنا لو، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ وہ بغیر کسی نمونے کے آسمان کو بنایا، بغیر کسی نمونے کے زمین کو پیدا فرمایا، بغیر کسی نمونے کے انسان کو بنایا، بغیر کسی نمونے کے ہاتھی کو بنایا، بغیر کسی نمونے کے اونٹ کو پیدا کیا، بغیر کسی نمونے کے پہاڑ کو بنایا، بغیر کسی نمونے کے پانی کے نظام کو چلایا، بغیر کسی نمونے کے آم اور درختوں کو پیدا فرمایا، بغیر کسی نمونے کے برف کو پیدا فرمایا۔ وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر، کالے ہو گورے ہو، مرد ہو عورت ہو، مالدار ہو غریب ہو، دیہات کا رہنے والا ہو شہر کا رہنے والا ہو، اے لوگو اس کا یقین بنا لو، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، ٹوٹے میں، نقصان میں ہے۔ ہم اللہ پاک سے پوچھیں گے، اے اللہ نقصان سے نکلنے کا کیا راستہ؟ کون آدمی نقصان سے بچے گا؟ کون خسارے سے اپنا آپ کو محفوظ کر کے چلے گا؟ اللہ پاک کی طرف سے پہلی شرط لگائی، الا الذین آمنوا۔ اللہ کا کرم ہے،
اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو کلمہ نصیب ہوا ہے۔ جن لوگوں کو کلمہ نہیں ملا ہے، میرا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اور آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی تو اللہ کا کمال ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ ارے بولو ایمان کس نے دیا؟ یہ تو دلہا ہے، دلہا، ساری دنیا اس کے لیے بنائی گئی ہے، اور جیسے دلہا ہوتا ہے اس کے پیچھے باراتی چلتے ہیں۔ اب یہ کھانے کے دسترخوان لگے ہیں اور بجلی کے قمقمے لگے ہیں اور اس کے لیے لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کے لیے آؤ بھگت اور استقبال کا نظارہ نظر آتا ہے۔ ارے بھائی صاحب کیا بات ہو گئی؟ بولے اس بارات میں دلہا موجود ہے۔ اور اگر کوئی بارات ایسی ہو کہ جس میں دلہا نہ ہو، بغیر بارات کے دلہا، بغیر دلہے کے بارات کبھی ہوتی نہیں، لیکن اگر کہیں چلے گئے تو بھائی صاحب کیا بات ہے، کوئی اکرام کرنے والا نہیں، کوئی آؤ بھگت کرنے والا نہیں۔ ارے بھائی دلہا تو ہے نہیں، یہ جو سجائی گئی چیزیں ہیں وہ تو دلہے کی برکت سے ہوتی ہے، تمہارے اس میں تو دلہا موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا؟ دوستو بزرگوں، دنیا کا دلہا مسلمان ہے۔ دنیا کا دلہا کون ہے بولو؟ اس کے لیے آسمان سجایا گیا اور اس کے لیے زمینوں کا نظام کیا گیا اور اس کے لیے بارش کا نظام کیا گیا اور اس کے لیے زمین سے گلنا، اناج، پھل فروٹ کا نظام کیا گیا، اس کے لیے سورج اور چاند کا نظام کیا گیا، اس کے لیے رات و دن کا نظام کیا گیا، اس کے لیے ہوا کا نظام چلایا گیا، اس کے لیے گرمی کا نظام چلایا گیا، اس کے لیے دنیا میں تمام چیزوں کا نظام چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں دلہا موجود ہے۔ جس دن ایمان والا دنیا سے نکل جائے گا، ساری دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے اور کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہے گا، اسی دن اللہ پاک قیامت کو قائم کر دیں گے۔ اب آسمان کی کوئی ضرورت نہیں، اب زمینوں کی کوئی ضرورت نہیں، سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی اور ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور وہی دن قیامت کا ہوگا۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اے لوگوں قیامت تو آنے والی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا، ہم دھوکے میں ہیں، ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے۔ ارے بولو جینے کے لیے آئے کہ مرنے کے لیے آئے؟ مرنے کے لیے۔ اس میں سے کون کون مرے گا؟ تو مرنے کے لیے آئے، جینے کے لیے آئے ہی نہیں۔ جینے کے لیے تو انشاءاللہ جنت میں موقع ملے گا۔ ہاں، جنت میں جانے کے بعد انشاءاللہ کبھی موت، ارے بولو، نہیں آئے گی۔ اور جنت 2-5 سال کی ہوگی، 100 سال کی، 1000 سال کی، 1,00,000 سال کی، 1 کروڑ سال کی، 1 ارب سال کی نہیں، خالدین فیہا ابدا۔ چھوٹی سی 60-70 سالہ زندگی، مابین 60 و 70، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان میں رہے گی۔ کسی کی زندگی 80-90 ہو گئی اللہ کی طرف سے، اکثر و بیشتر 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی رہے گی۔ اس 60 اور 70 کی زندگی کے 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی پر ہزاروں سال کی قبر کا فیصلہ ہوگا۔ کتنے سال؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جس کا انتقال ہوا آج کہاں ہے؟ ارے بولو، قبر میں۔ ہزاروں سال ہو گئے، 5000 6000 سال ہو گئے، قبر میں ہے۔ اب اس کے اوپر جو اچھائی اور برائی، جو راحت اور تکلیف، جو جنت اور جہنم، جنت کا باغ بنے یا جہنم کا گھڑا بنے، راحتوں کے دروازے کھلے یا پریشانی کے دروازے کھلے،
सांप बिच्छू अजहा और तमाम जानवरों की तकलीफ दी जावे, या तो उसको कहा जाएगा नौम का नौमतिल अरूस, जैसे दुल्हन सोया करती है ऐसे तू भी सो जा, जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, जन्नत की हवाएं आने लगे, उसको जन्नत का ठिकाना बतला दिया जावे, इसके अंदर की रूह फड़फड़े और ये तय कर लेवे, ऐ अल्लाह जल्दी से क़यामत को कायम कर दे, अक़ीमिस्सा, ऐ अल्लाह तो क़यामत को कायम कर दे ताकि मैं अपने जन्नत के ठिकाने पर पहुंच जाऊं। ये कब्र की हालत जो होने वाली है उसका मदार दुनिया की जिंदगी है। 60-70 साल जिंदगी, 15 साल तो हमारे बालिग होने को निकल गए, अब बचे 45 साल, उसमें से 1/3 सोने में चले गए, बचे 30 साल। अब 30 साल जिंदगी अल्लाह के हुक्मों वाली, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े वाली, हमारा दुनिया में आना, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक जुबान के बोल या तो हमको जन्नत की तरफ ले जाएंगे या तो हमको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। सीसी कैमरे हमारे दोनों कंधे पर लगे हैं। आप किसी ऑफिस में जाओगे तो लिखेला मिलेगा, तुम सीसी कैमरे के मातहती में हो। क्या मतलब? कोई गलत हरकत करोगे तो पकड़े जाओगे। अब तो हर चौराहे पर आ गए। अरे बोलो, पहले आदमी सीधा ऊन जाता था यहाँ से, अब क्या हो गया? बोले 6 जगह उसको ठहरना पड़ेगा। अरे भाई क्या जरूरत है? बोले अगर सिग्नल तोड़ के जाएंगे तो कैमरे लग गए। आदमी घबरा गया। चलो भाई, पहले 20 मिनट में पहुंचते थे, अब 45 मिनट का वक्त लेके जाना पड़ेगा। अरे भाई क्यों इतना जल्दी करते हो? बोले सीसी कैमरे लग गए। इसको यकीन बन गया। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, हमारे कंधे पर कैमरे लगे हुए हैं, जिसको क्या कहेंगे? अरे बोलो, जिनका नाम क्या है? किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये एक ही आयत काफ़ी है हमारे ज़िंदगी के सही करने के लिए और पूरे इस्तिहज़ार की कैफियत के साथ। कि आंखें से अगर गलत देखेंगे फरिश्ता लिखेगा, जुबान से गलत बोलेंगे फरिश्ता लिखेगा, गीबत करेंगे फरिश्ता लिखेगा, लुकमा हराम का खाएंगे फरिश्ता उसको लिखेगा, माँ बाप को सताएंगे फरिश्ता उसको लिखेगा, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज़ को रखेंगे फरिश्ता उसको लिखेगा, और पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करेंगे, अच्छा मामला किया तो भी लिखा जाएगा और गलत मामला किया तो भी बोलो लिखा जाएगा। पूरी जिंदगी का दफ्तर तैयार हो रहा है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। जो कुछ के आदमी अपनी जिंदगी में अमल करेगा, आदमी भूल जाता है। कौन देखने वाला? नहीं। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा। जब तुम 2 आदमी 3 आदमी आपस में बात करते हो, तुम्हारे साथ चौथा कौन होता है? बोलो अल्लाह होता है। अपने मोबाइल ऑफ कर दो और ये बात अमानत रख लो। अमानत कितनी? कि तुम 3 के साथ चौथा अल्लाह है। तुम्हारे दिलों के हालात को जानने वाला, तुम्हारी आंखों की हरकत को जानने वाला, तुम्हारी जुबान के बोल को लिखने वाला। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो अपनी जुबान से आदमी निकालता है, बैठने वाला फरिश्ता उसको लिख लेता है। थोड़ी दिन पहले एक मियाँ जी का इंतकाल हुआ, 92 साल की उम्र है, और अपने एक मुरीद को बुलाकर कहने लगे कि पूरी जिंदगी में न मैंने गीबत की है न मैंने किसी की गीबत को सुना है। जिंदगी ऐसी पाकीज़ा। कल हम लोग बारडोली गए थे, बारडोली वालों ने पूरी कारगुजारी सुनाई। इतनी जमातें चिल्ले की, इतनी जमातें 4 महीने की, इतनी मस्तूरात की। अरे भाई, अपनी अपनी कारगुजारी बनाने का मौका है। हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी अल्लाह पाक ने इसलिए दी है कि हमारी अपनी कारगुजारी बने।
حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 40 سال ہو گئے، فرشتہ کہتا ہے 40 سال ہو گئے اور اس کا صحائف اور اس کا دفتر اور اس کا نامہ اعمال لے کر میں اللہ کے دربار میں جاتا ہوں صبح اور شام۔ اللہ کے دربار میں ہمارے نامہ اعمال پیش کرنے والے فرشتے موجود ہیں جو ہماری روز کی کارگزاری اللہ کے دربار کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا 40 سال ہو گئے، ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ کارگزاری تو یہ زندگی کے 60 سال ہو گئے، کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ کل ہم جب باہر سے وہاں سے نکل رہے تھے، ایک آدمی کہنے لگا مولانا میری 40 سال کی عمر ہے، 20 سال پہلے میرا 4 مہینے ایک مرتبہ پہلی مرتبہ لگا۔ اور پھر کہنے لگے جب یہ کارگزاری کی بات چلی، اس نے اپنی کارگزاری سنائی اور میرے کو کہنے لگا مولانا میں آپ کو اکیلے کو کہتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ پیش کرنے کے وقت کے اندر میری گواہی دے دینا کہ 20 سال ہو گئے میرا کبھی گشت ناغہ نہیں ہوا۔ نوجوان بچہ 40 سال کا، یہ کل کی بات ہے۔ پھر اس نے یوں کہا کہ میرے 3 دن کبھی ناغہ نہیں ہوئے، 20 سال میں کبھی بھی بولو ناغہ نہیں ہوئے۔ 1 سال میں 12 مہینے، 10 سال میں 120 مہینے اور 20 سال میں 240 مہینے کی زندگی میری ابھی 20 سال کے بعد سے گزری ہے۔ اللہ کے کرم سے ہفتے کے تعین کے ساتھ میرا کبھی 3 دن ناغہ نہیں ہوا۔ کارگزاری تو یہ بن رہی، ہماری تمہاری بھی کارگزاری تیار ہو رہی۔ ارے بولو ہو رہی کہ نہیں؟ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری جوانی، یہ ہمارا بڑھاپا، یہ ہماری آنکھوں کا دیکھنا، یہ ہماری زبان کے بول، یہ کمائیوں کے نقشے، یہ خرچ کرنے کی لائن ہے۔ کارگزاری اپنے جان و مال کو صحیح لگانے کی بن رہی، اللہ نے موقع دیا ہے۔ بمبئی کے جوڑ کے اندر ایک بزرگ کی بات یہاں سے ابتدا ہوئی، کرنے والے کر کر کے چلے گئے، اپنی آخرت بنا کر چلے گئے۔ اب اللہ نے میرے کو اور آپ کو موقع دیا ہے۔ کس کو موقع دیا ہے بولو؟ ایک جگہ ہم لوگ گئے، ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی، جب ملاقات کر کے واپس نکلے تو وہ خادم ان کا بتلانے والوں نے جس نے ملاقات کروائی وہ آ کر کہنے لگا یہ فلاں نام کے بزرگ ہے، 60 سال 80 سال کی عمر ہے، 60 سال ہو گئے ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ پھر وہ کہنے لگا 60 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے ان کی کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ پھر آگے کہنے لگا کہ 60 سال ہو گئے ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطاری کرتے ہیں، صوم داؤد کا عمل ان کا 60 سالہ زندگی سے ہو رہا ہے۔ کیا مطلب 30 سال ہو گئے وہ اپنی زندگی روزے کی حالت میں گزار لیں۔ کارگزاری تیار ہو رہی ہماری اپنی ذاتی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ تم میں سے ہر آدمی دنیا میں اکیلا آیا ہے اور ہر آدمی دنیا سے بولو کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، جب انتقال ہوا تو کسی نے قبر میں جا کر اعلان کیا اے قبر تو جانتی ہے تیری گود میں کون آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ حضرت علی کی بیوی ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں ہے۔ جب ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے اور آپ نے پوچھا بہترین عورت کون ہے، حضرت علی جلدی سے گئے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے یہ سوال آیا ہے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب میں کہا نہ کسی غیر محرم کو اس نے دیکھا ہو، نہ کوئی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ کارگزاریاں بن رہی، زندگی کا ایک نظام بن رہا ہے۔
حضرت خنسا اپنے چاروں بیٹوں کو اللہ کے دین کے تقاضے کی تشکیل کر رہی ہے اور یوں کہہ رہی ہے بیٹو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے تم آئندہ کل جاؤ گے، دیکھو پیٹھ پھیر کر مت لوٹنا۔ مائیں اپنے اولادوں کو کارگزاری کے لیے تیار کر رہی کہ تمہاری اپنی کارگزاری ہونی چاہیے۔ دیکھو میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے خیانت نہیں کی، پیٹھ پھیر کر واپس مت آنا، اللہ کے نام پر اپنی جان کی بازی لگا دینا۔ اور اب چاروں بیٹے شہید ہو رہے تو رونا اور چلانا اور واویلے کرنا نہیں ہے، سجدے شکر میں جا کر کہتی ہے اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کو قبول کر لیا۔ کارگزاری ہو رہی ہے، آخرت میں پیش کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال آیا مارکیٹ میں، یا عبد الرحمن بن عوف، دونوں میں سے کوئی، دونوں مالدار تھے۔ لوگ آئے، ہول سیل کے بیپاری آئے، عبد الرحمن 10 کے 11 لے لو، نہیں۔ دوسرا آیا 10 کے 12 لے لو، 10 روپے کے آئٹم کے 12 روپے لے لو، 20% منافع ملے گا، بولے نہیں۔ تیسرا آدمی آ کر کہنے لگا 10 کے 13 لے لو، 10 روپے کے مال کے کتنے فیصد ہوا؟ 30%، نہیں، اس سے اوپر کی قیمت لگ چکی ہے۔ عبد الرحمن 10 کے 14 لے لو، نہیں، مارکیٹ میں قیمت لگ چکی ہے۔ 10 کے 15 لے لو، ہوتا ہے نا، ہول سیل کے 5 بیپاری ہوتے کسی مارکیٹ میں، اب وہ سوچنے لگے کہ اس سے اوپر خریدنے والا ہم 5 کے علاوہ کون ہے، اپنی کارگزاری بنا رہے ہیں، بولے اس سے اوپر کی قیمت لگ چکی اور میں نے سودا کر لیا۔ اے عبد الرحمن کس سے سودا کیا؟ بولے میں نے میرے اللہ سے سودا کیا۔ کس سے سودا کیا بولو؟ اور کتنا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا، جو ایک خرچ کر کے آئے گا، اللہ 1 کا 10 دیں گے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلف، جو اللہ کے نام پر لگاتا ہے اللہ پاک اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے؟ اللہ پاک سوال کرتے ہیں جو اللہ کو قرضہ دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت؟ تو کیا کہا؟ سودا ہو گیا۔ اور سودا ہونے کے بعد کس سے سودا ہو گیا؟ بولے اللہ کے نام پر قحط پڑا ہوا ہے اور مدینے کے گھروں کے اندر فاقے چل رہے ہیں، اور یہ میرا مال اپنے غریبوں کو اور گھروں میں تقسیم کرانے کے لیے میں نے اعلان کر دیا کہ جتنے 100 اونٹ مثلاً آئے، یہ سب سامان لدے ہوئے ہیں، یہ سب مدینہ کے ہر گھر کے اندر پہنچیں گے اور اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ ارے بولو بدلہ کون دے گا؟ اللہ بدلہ دے گا۔ یقین دوستو بزرگ، یہ پہلے دن کا سبق ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کی ذات و صفات پر یقین آ جاوے، قرآن کے اوپر آیتوں پر یقین آ جاوے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین آ جاوے۔ ہو گیا، مال صدقہ ہو گیا، مدینے کے گھروں میں پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی سواری، بہت اچھے لباس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ نے خواب میں کہا اے اللہ کے نبی،
اگر آپ کچھ رک جاتے ہیں تو آپ سے ہم کچھ بات کریں. بولے آج موقع نہیں ہے, آج میں جلدی میں ہوں. اے اللہ کے نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بولے آج عبد الرحمن بن عوف نے جو سخاوت کی ہے, اللہ پاک نے ان کا رشتہ حور کے ساتھ کیا ہے, اور ان کے ولیمے کے لیے اللہ پاک نے تمام جنتیوں کو دعوت دی ہے. میں ان کے ولیمے کے لیے جلدی سے تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں. کیوں؟ اللہ پاک نے خوش ہو کر طے کر دیا ہے. ایک نظام بن گئے, اپنی زندگی گزار کر کے گئے. لگانے والوں نے لگا لیا, محنت کرنے والوں نے اپنی زندگی پہ محنت کر لی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم تم کو دنیا میں اس لیے لائے ہیں تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ گئے ایک مسجد کے اندر, اور پروفیسر نادر علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے میرے کو پوچھا, یہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں مولانا تم ان کو جانتے ہو؟ بولے ہاں جانتا ہوں, دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں, روزانہ ظہر کی نماز میں پابندی کے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بولے اس سے آگے کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا اور کچھ نہیں جانتا. کہنے لگے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو وصول کر رہے, اپنی آخرت کو بنا رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل صالحہ اپنی زندگی میں اللہ کے طرف سے ایسے اعمال لے کر آئے کہ جن اعمالوں کی برکت سے اللہ ان کی دنیا بھی بنائیں گے, اللہ ان کی آخرت بھی بنائیں گے. ایک موقع اللہ نے میرے کو اور آپ کو دیا. صرف نماز کا مسئلہ نہیں, صرف روزے کا مسئلہ نہیں, صرف 5 عملوں کا مسئلہ نہیں, ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ہماری اپنی ذاتی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بن جاوے. میں اور آپ ہر جمعرات کو اجتماع میں آتے ہیں, اپنی زندگی کو ٹٹولے. کیا میری زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی ہیں؟ کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, شادی میں, خوشی میں, غمی میں, سفر میں, حضر میں, کمائیوں میں, خرچ کرنے میں, چلنے میں, دیکھنے میں, بیٹھنے میں, معاملات میں, معاشرت میں, عبادت میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, اپنے سفر میں, اپنے حضر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, آپ لوگوں کو کندھے پر بسترا اٹھا کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک دیہات سے دوسرے دیہات, ایک شہر سے دوسرا شہر, ایک علاقے سے دوسرا علاقہ پر آپ کیوں چلاتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جاوے. ہمارے نبی کی ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے. چھوٹی سی سنت کوئی نہیں, میں اور آپ اس کو چھوٹی کہتے ہیں, ورنہ ہمارے نبی کی زندگی سے نکلی ہوئی اور ہمارے نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے اور جس کو عمل کرنے کے لیے جس کو سنت کہا جاتا ہے, وہ دوستو بزرگوں کوئی سنت چھوٹی نہیں. ہم نے اپنا آپ کو چھوٹا سمجھ کر بھائی لباس کی سنت تو چلے گی, کھانے کی سنتیں تو چلے گی, استنجا کرنے کے لیے, جوتے پہننے کے لیے, گھر سے باہر نکلنے کے لیے, یہاں تک کہ فرمایا جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ, اگر اتنا پڑھ لیا اور سنت کے مطابق اس نے عمل کر لیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس کے گھر کی حفاظت میں اللہ لگا دے. یہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, چھوٹا عمل ہے, چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا عمل ہے. ایک آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا, چھوٹا عمل نہیں ہے, بہت بڑا عمل ہے. کیا ملے گا؟ فرمایا 70 سے زیادہ فائدے ملیں گے. سب سے بڑا نفع یہ ملے گا, اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا. جس آدمی کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے, اب اس کے اولادوں کو پوچھو ان کی کارگزاری, بولے ابا تو چلے گئے, بہت افسوس کی بات ہے, لیکن خوشی کی بات ہے کہ جاتے جاتے کلمہ پڑھتے پڑھتے گئے.
तमूतून कमा तहयऊन, जैसी जिंदगी गुजारोगे ऐसी मौत आएगी, और जैसी मौत आएगी ऐसे अल्लाह क़यामत के मैदान के अंदर उठाए जाएंगे। हमारे इमाम साहब थे, बराबर वक्त पर इनके जब अपनी दुकान से निकलते थे लोग अपनी घड़ी को मिलाते थे। आज लोग कहते हैं ना कि जापान की ट्रेनों से लोग अपनी घड़ी को मिलाते हैं। 8:25 को ट्रेन गुजरने वाली है तो वो अपनी घड़ी को देखकर कि 8:25 मेरी घड़ी में नहीं हुई और ट्रेन गुजरी है, अपनी घड़ी को मिलाते थे कि 8:25 हो गई। वो बुजुर्ग को हमने देखा बराबर नमाज के 15 मिनट पहले अपनी दुकान से चलते थे। लोग कहते थे कि 1:30 बज गए, 1:45 बजे की नमाज है, क्योंकि जिंदगी नमाज के साथ गुजारी। तो इंतकाल हुआ तो कब हुआ? आखिरी दिन है, नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं है, किसी और को आगे इमामत के लिए खड़ा कर दिया और नमाज के दरमियान के अंदर, रुकू और सजदे के दरमियान के अंदर इंतकाल हो गया। तमूतून कमा तहयऊन, जैसी जिंदगी गुजारोगे ऐसे अल्लाह पाक की तरफ से मौत आएगी। हमारे एक बुजुर्ग के मुतालिक किसी ने कहा, रात दिन कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करते थे, और रमज़ान का महीना है, असर की नमाज के बाद का वक्त है, 27वां रोज़ा है, और कुरान पढ़ते पढ़ते अपना सर कुरान के ऊपर डाल दिया। जब लोगों ने देखा तो क्या हो गया? बोले दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ने एक मौका दिया है अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी बनाने के लिए। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमारा ईमान भी पुख्ता हो जावे, हमारे बदन से निकलने वाले अमाल भी सही हो जावे। सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म नमाज का। नमाज किसी हालत के अंदर माफ़ नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, अपनी ज़िंदगी को हम टटोले। जब गर्मी की रातें हो जाती है तो लोग कहते हैं कि फजर की नमाज में हमारी सफ़े कम हो जाती है। अरे भाई, नमाज तो माफ़ नहीं। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, मालदारी में, सफ़र में, हज़र में, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात। नमाज में अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से आपने नमाज का एहतमाम करने के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस को बयान फरमाया। और एक आदमी दुनिया में नमाजी बनकर चले, फरमाया अगर तुम्हारे बच्चे की उम्र 7 साल की हो जावे उसको नमाज का हुक्म करो, और 10 साल की उम्र की हो जावे नमाज न पढ़े, इनको मार करके नमाज पढ़ाओ। तंबी करने का हुक्म दिया। नमाज तो 15 साल की उम्र में फ़र्ज़ हो, लेकिन मश्क करवाए। ये अल्लाह की ज़मीन पर रहकर अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके ये बागी बनकर अपनी दुनिया की ज़िंदगी को न गुजारे। फिर नमाज के अंदर वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और रोज़े के ज़रिए से अल्लाह की मदद को उतरवाओ। ये नमाज कैसे पढ़ेगा, इसकी नमाज कैसी होगी? तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फिराने के दरमियान तक के अंदर एक अकेले अल्लाह ही का ध्यान रहे। अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तरा, ऐसी इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देखते हो, और आखिरी दर्जा कम अज़ कम अल्लाह पाक हमें देख रहे। बाज़ अल्लाह वाले दुनिया में 200 रकात पढ़ते थे, अपने ध्यान को जमाने की मश्क करते थे। शुरू किया और तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ी और ध्यान बढ़ गया, कोई बात नहीं, 2 रकात पूरी कर ली। दूसरी 2 रकात शुरू की, अपने ध्यान के जमाने की मश्क करते थे। सूरह फातिहा पूरी होने तक ध्यान बाकी रहा, फिर ध्यान बढ़ गया। कारोबार में, मुलाजिमत में, फैक्ट्री में, बच्चों में, कहीं भी चला गया, कोई बात नहीं। दूसरी 2 रकात मुकम्मल की, तीसरी 2 रकात शुरू की और सूरत के मिलाने तक ध्यान को जमाया, फिर ध्यान बढ़ गया। तीसरी मर्तबा पूरी 2 रकात पूरी की, फिर चौथी मर्तबा शुरू किया और रुकू तक ध्यान को जमाया, फिर बढ़ गया, फिर खड़े, फिर पूरी रकात कर ली, फिर कौमे तक अपने ध्यान को जमाया। कहने लगे रोज़ाना 200 रकात नवाफिल का नमाज का एहतमाम करते थे और अपने नमाजों की मश्क करके अपने ध्यान को जमाने की मश्क करते। हमारी नमाज तो बचपन की 55 तक चल रही। अरे बोलो, मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं?
یہ ہماری جمعرات کا اجتماع اور یہ ہمارے 6 نمبر کے ذریعے سے دوستوں بزرگوں ہمارے اندرون ہمارا صحیح ہو جاوے، ہماری اپنی ذاتی زندگی صحیح ہو جاوے، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال ہم روزانہ غور و فکر کریں۔ آج کتنی سنتیں زندہ ہوئی، آج کھانے میں، پینے میں، سونے میں، کھانے کی جتنی سنتیں، پینے کی جتنی سنتیں، 7 سنتیں تو 7 سنتیں، پانی پینے کی کتنی سنتیں؟ 7۔ ایک آدمی روزانہ 10 مرتبہ 10 گلاس پانی پیے، کھانے کے بعد، کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد صبح میں اٹھ کر اگر وہ 10 مرتبہ پانی پیتا ہے، 1 مرتبہ کے پانی پینے پر 7 سنتیں اوپر عمل ہوگا تو 10 مرتبہ روزانہ پانی پیے گا، بولو کتنی سنتوں پر عمل ہوگا؟ 70۔ 10 دن میں، ارے بولو 30 دن میں، 21، 1 مہینے میں، 12 مہینے میں، ارے بولو گنو، 1 مہینے میں 2100 تو 12 مہینے میں 2500، 10 سال میں 25,000 سنتیں، 10 سال میں، 20 سال میں، ارے بولو 50,000، 40 سال میں 1 لاکھ، اور آگے گناؤں میں 1 لاکھ سنتیں صرف پانی پینے کی ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم معمولی نہ سمجھے۔ 1 سنت، من احیا سنت عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امت میں سنتوں کا رواج نکل چکا ہو اور 1 سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب دلائے گا، معمولی زندگی نہیں۔ ہمارے نبی کی سنت والے پانی پینے پر لاکھوں سنتوں پر قیامت کے دن ثواب کا حساب لے جائیں گے، اور اگر وہ سنتیں مٹ چکی ہے کسی بھی شعبے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، اگر دوستو بزرگوں ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس پر تھوڑی سی محنت کر لی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن گئے تو ہر سنت کے زندہ کرنے پر اللہ پاک 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے، اور شہید کا پہلا خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیں گے، اور اس کے بعد کے قطرے پر اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ ایک محنت اللہ پاک نے، اسی محنت کے نتیجے پر ہمارا 6-7 تاریخ کو بولو، ارے بولو لاجپور کا اجتماع ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہماری اپنی ذاتی زندگی بن جاوے، ہماری ایمانیات میں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں، ہمارے معاشرت میں، ہماری اخلاقیات میں جو ایمان کے جو شعبے ہیں، جو دین کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات ہمارا صحیح ہو جاوے، عبادت کی لائن ہماری صحیح ہو جاوے، معاملات اور معاشرت میں ہم پکے ہو جاوے، ہماری ذاتی زندگی میں اخلاق آتے چلے جاوے، اور قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ صرف نماز کا مسئلہ نہیں، صرف روزے کا مسئلہ نہیں، یہ تو استعداد پیدا کرنے کے لیے 6 نمبر ہے کہ بھئی ہمارا ایمان صحیح ہو جاوے، ہماری اپنی ذاتی زندگی صحیح ہو جاوے، ہم نماز کے عادی بن جاوے، ہماری زندگی میں علم، کیا مطلب؟ اس علم کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ میں جس شعبے میں زندگی گزاروں، اگر مالدار ہوں تو مالداری میں، تاجر ہوں تو تجارت میں، ملازم ہوں تو ملازمت میں، کمانے والا ہوں تو کمانے میں، سفر میں ہوں تو سفر میں، حضر میں ہوں تو حضر میں، جوانی میں ہوں تو جوانی میں، اگر میں کسی کا باپ ہوں تو میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اگر میں کسی کی اولاد ہوں تو میری اپنی زندگی کیسی ہونی چاہیے، میرے اپنے پڑوسی کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اگر اللہ نے میرے کو حاکم بنایا، حکومت میں میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ علم کی روشنی میں ہماری اپنی ذاتی زندگی جس شعبے میں ہم زندگی گزارے، اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہم دنیا میں آزاد بن کر نہیں آئے، جیسے چاہے ایسے کاروبار کر لو، بولو اجازت ہے؟ نہیں، ساری دنیا کہے گی یہ تو دنیا کا
معاملہ ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تو مرد ہیں، مرد کہ جن کا لین دین اور کاروبار کا کرنا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ ہم چھوٹی بات نہ سمجھے، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے کاروبار کے لائن کی جو بھی بات نکلی اور جو بھی احادیث نکلی ہے اس میں دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا نفع ہے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، 4 مہینے لگا کر ایک ساتھی آئے، انہوں نے تعلیم کے درمیان میں سن لیا، معاملات کے لائن سے، کاروبار کے لائن سے حدیث کے اندر آتا ہے زن ورج، جب بھی تم تول کے کوئی چیز دیتے ہو تو تھوڑا سا جھکتا دو۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں گھر جا کر اس حدیث پر عمل کروں گا، یہ کوئی فرض واجب سنت مستحب والا عمل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، تھوڑا سا جھکتا دینا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ مستحب کا عمل ہے۔ ہاں فرض تو یہ ہے کہ 1 کلو 1000 گرام، اگر کسی چیز کو 1 کلو لینا ہے دینا ہے اور تم نے اس کا پیسہ لیا ہے تو 1000 گرام دینا یہ تو ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے۔ لیکن 1000 گرام دینا یہ تو فرض کے درجے میں، لیکن 1000 گرام کے اوپر 10 گرام دینا واجب نہیں، سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اب یہ حدیث سن کر آیا زن ورج، جب بھی تولو تو تھوڑا سا جھکتا دو۔ اب اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، بچوں کو کہا کہ دیکھو بچے، میں یہ حدیث سن کر آیا ہوں اور میرے نبی کی کوئی بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان، بلکہ نفع ہی نفع۔ تو بیٹو میں نے نیت کی ہے کہ جب بھی ہم تولیں گے تو تھوڑا سا جھکتا دیں گے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارا تو سونے اور چاندی کا کاروبار ہے۔ کس کا کاروبار ہے بولو؟ 1 تولہ سونے کا کیا ریٹ ہے آج کل؟ کتنا ہے؟ 70,000 روپے۔ اگر 1 گرام زیادہ دے رہے ہیں، مثلا 70,000 روپے کا ریٹ ہے، اگر 10 گرام 1 تولہ، اگر 1 گرام زیادہ دے رہے ہیں تو کتنے روپے ہو جا رہا ہے؟ ارے بولو اتنا منافع ملتا ہے۔ اب وہ بیٹوں نے گنوایا، انہوں نے اپنی زبان میں گنوایا، میں اپنی زبان میں آپ کو گناتا ہوں۔ اگر آدھا گرام زیادہ دے رہے، جھکتا دے رہے تو کتنا ہے؟ اتنا منافع ملتا ہے۔ پاؤ گرام، 10 گرام کے اوپر 1 تولے کے اوپر پاؤ گرام دے رہے تو کتنے روپے ہوں گے؟ بولو اتنا منافع ملتا ہے۔ ابا ہمارا تو سونے و چاندی کا کاروبار ہے۔ ابا نے کہا میں تیرے کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور میں نیت کر کے آیا ہوں۔ اس نے اپنی زبان میں یوں کہا ابا اگر چنے ممرے کا دھندا ہوتا تو ہم جھکتا دے دیتے، اور یہ تو سونے اور چاندی کا دھندا ہے۔ لیکن اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے ساتھ تم ایسا نہ کرو اور دوسری چیزوں میں تم جھکتا دو۔ اللہ کے نبی کی عام حدیث ہے جب بھی تولو تو جھکتا دو۔ اب باپ نے کہا، بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا مانیں گے۔ ایک بیٹا کہنے لگا ہر سال ہم 5 لاکھ روپے کماتے ہیں، اس سال 10 لاکھ روپے۔ ارے بولو، آنکھوں سے دیکھا کہ گھاٹا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی سنت والی مستحب والی کوئی بھی سنت پر عمل کر لو، نہ دنیا میں نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان۔ انہوں نے پورے سال کا حساب لگایا تو بجائے 5 لاکھ کے 10 لاکھ روپے کا منافع ہوا۔ وہ بیٹا سمجھتا تھا کہ ہم بجائے 5 لاکھ نفع کمانے کے 10 لاکھ کا مثلا نقصان ہوگا، لیکن جب انہوں نے تول کے تھوڑا سا جھکتا دینا شروع کر دیا، اللہ پاک نے برکتوں کے دہانے کھول دیے۔
اللہ نے ایک موقع دیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دعوت کی مبارک محنت کے لیے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم نے اس مرتبہ طے کیا ہے، اللہ کرے ہمارے 6,500 کا مجمع جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، وہ ہماری محنت کے نتیجے پر ہم نے ان کا انتظام کیا ہے۔ 6 تاریخ کو سنیچر کے دن عصر سے لے کر اتوار 7 تاریخ کو عشاء تک کے لیے ہم تمام کو لاجپور میں پہنچنا ہے۔ ہم تو اتنا ہی کریں گے، ہم تو نقل و حرکت کریں گے، آگے ہدایت کس کے ہاتھ میں بولو؟ ہم نہیں جانتے کہ کس پر کیا اللہ پاک دیں گے۔ ایک مرتبہ حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے اپنے گلی سے گھر میں آ رہے تھے، اور گلی کے بچے کہنے لگے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے آ رہے ہیں، کہیں اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جاوے اور ہم لوگ مبتلا نہ ہو جاوے، ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے آ رہے ہیں۔ ایک جملہ حبیب اجمی کے دل میں لگ گیا۔ وہیں سے ریٹرن ہوئے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر توبہ اور استغفار کی، آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں، کسی کو معلوم نہیں، حبیب اجمی، سفیان ثوری اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اب یہ ریٹرن ہو رہے، توبہ کر کے آ رہے، پھر گلی کے کنارے پر پہنچے تو وسوسے آنے شروع ہو گئے، پھر وہ گلی کے بچے نفرت کریں گے، ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے گا میرے دل کو چیر دے گا، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ اب جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے، وہ بچے کہنے لگے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہا ہے۔ اللہ نے بچوں کی زبان کے بول کو بدل دیا۔ میں اور آپ نہیں جانتے دوستو بزرگوں کہ کوئی جملہ ہمارا دلوں پر لگ جاوے اور اللہ پاک ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ فضائل حج کے اندر تعلیم ہو رہی تھی اور ایک نوجوان تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، اب اس دن یہ حدیث آئی کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور اگر اس نے حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں مر گیا تو یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا۔ اس کے دل میں بات لگ گئی۔ اب اس نے طے کیا، گھر گیا، اپنے ابا کو کہا ابا آج میں نے حدیث سے سنی ہے، ہمارے اوپر حج فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، بیوی پر، ماں پر، بہن پر، ہم سب اکٹھا ہو کر حج کے لیے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے آج تک جو تاخیر کی ہے، حج تو کئی سالوں سے فرض تھا، لیکن آج میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور میرے دل میں بات لگ گئی، اللہ کی طرف سے کبھی مقدر ہوتا ہے کہ جتنے اللہ کے راستے میں اجتماع میں گئے اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ ارے بھائی کوئی بات لگ گئی اور انہوں نے طے کیا۔ ابھی عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی آ کر کہنے لگا مولانا 25 سال سے میں نیت کرتا ہوں، نیت ٹوٹتی ہے، نیت کرتا ہوں، نیت ٹوٹتی ہے، اس مرتبہ میں نے طے کیا ہے کہ میں ہر حالت میں 4 مہینے لگاؤں۔ ارے بھائی تو نے کیسے طے کر لیا؟ بولے میں نے ایک مرتبہ سن لیا اور میرے کو موت کا منظر کسی نے بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اس دن میں نے اپنے آپ کو سوچ لیا اگر میں مر جاؤں گا اس حالت میں تو میری زندگی تو ایسی ہے نہیں میں اللہ کے دربار میں پیش ہو سکوں۔ میں نے طے کیا کہ ہر حالت میں 4 مہینے جاؤں گا۔ اپنا ایک مسئلہ لے کر آیا تھا، یہ ہے میرے بیٹے کا، یہ ہے، پھر وہ طے کر کے گیا کہ کچھ بھی نہیں، میں انشاءاللہ لگاؤں۔ بعض مرتبہ کسی کا ایک جملہ اللہ پاک زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت سال پہلے کسی نے سنایا، ایک مرتبہ ٹرین میں جماعت جا رہی تھی۔ اب نماز والے تو عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی نماز پڑھتے، کبھی 2 کر کے نماز پڑھ لیتے، اور کبھی زیادہ اسٹیشن پر رکی تو 4 آدمی پہلے پڑھ لیا، 4 آدمی بعد میں پڑھ لی۔ جماعت ظہر کی نماز بھی، عصر کی نماز، مغرب، درمیان میں تعلیم کا عمل، درمیان میں قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کھانا کھلا رہے تو پڑوسیوں کو فروٹ دے رہے، بچوں کو چاکلیٹ دے رہے۔ اب وہ ایک بڑی عمر کا ساتھی دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے کی سیٹ پر ایک مسلمان کا بچہ بھی بیٹھا تھا، 20-22 سال کا۔
جب اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان جماعت والے یہ نماز پڑھ رہے، پھر اتر رہے، پھر اوپر چڑھ رہے، کبھی ظہر میں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں، کبھی فجر میں، ایک وقت کے اندر اسٹیشن پر گاڑی رکی اور یہ جماعت نیچے اتری نماز کے لیے، تو یہ بڑی عمر کے ساتھی نے اس نوجوان مسلمان سے اتنا کہا کہ تو کیسا مسلمان، یہ لوگ تو نماز پڑھتے، تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یہ بات اس کے دل میں لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ ارے بولو، تو کیسا مسلمان، بس اتنا اس نے کہا کہ یہ مسلمان نماز پڑھتے اور میں تیرے کو 24 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تو کیسا مسلمان، بس یہ بات اس کے دل میں لگ گئی۔ اب اس نے طے کیا کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں اور آپ نہیں جانتے دوستو بزرگوں ان اجتماع میں آنے والے اللہ والوں کی زبان سے کیا بات نکلے، وہی وقت ہماری ہدایت کا ہوئے اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی بات دل میں پڑ جاوے اور ہم نے ارادہ کر کے طے کر لیا کہ انشاءاللہ کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھوں گا، میری زندگی میں جھوٹ ہے میں اس کو توبہ کرتا ہوں، میری زندگی کے اندر حرام کا لقمہ ہے میں اس کے لیے، میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن دوستو بزرگوں ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی زندگیوں کو اجتماع نے بدل دیا ہے۔ اللہ نے پھر ایک موقع دیا، کتنے اجتماع ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، بھائی جائیں گے، اس لیے دوستو بزرگوں ایک منظم نظام ہم نے طے کیا ہے۔ ہر مسجد، ہر حلقے میں 100-125 آدمی جو 20 سال، 40 سال، 10 سال، 5 سال پہلے جن کے 4 مہینے لگے ہیں، ہماری مسجد وال جماعت کی ذمہ داری یہ ہے ایک کو جا کر دعوت دے، ہمت افزائی کی بات کرے، ان کو اہمیت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر ان کے سامنے پوری دعوت کی، بھائی آپ بزرگوں کے لیے جن کے 4 مہینے لگے ہیں ہم نے ان کے لیے اجتماع کے نام پر ایک چھوٹا سا اجتماع طے کیا ہے، بہت زیادہ بڑا مجمع بارش کے زمانے میں جمع نہیں کرتے، 6,500 کا انتظام ہوا ہے، اگر ہم نے جا کر ان کو ہم نے دعوت دی، پھر مسجد والے ان کا منظم انتظام کریں، یہ نہیں کہ چلو جس کو جمانا ہے 2 ویلر میں، 4 ویلر میں، رکشہ میں، نہیں دوستو بزرگوں، بڑا بھاری شیطان لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ تو سیدھے راستے پر بیٹھا ہے اور وہ قسم کھا کر آیا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا میں اس کو برگلاؤں گا، چھوٹے سے عذر کی وجہ سے، بھائی بارش کا وقت ہے، بارش گرنا شروع ہو گیا، اب میں نہیں جاتا، اب آدھا گھنٹے کے بعد بارش ختم ہو گیا، اب اس نے اپنا پلان بدل دیا، اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جائے گا۔ ہر مسجد والے، ہماری مسجد میں 20 آدمی، میری مسجد میں 15 آدمی، میری مسجد میں 22 آدمی ہیں، میں نے 22 کو دعوت دی ہے، میں 22 کا انتظام کروں، میری مسجد میں اللہ کا کرم ہے کہ 10 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے پاس 4 ویلر ہے، میں ان کو جا کر سمجھاؤں، میں ان کو ترتیب بناؤں، تم 4 آدمی ان کے ساتھ آ جانا، تم 4 آدمی کو لے کر آ جانا، اب پورا ایک منظم نظام ہو۔ ہم نے طے کیا ہے سنیچر کے دن شام کو 4 بجے ہماری جماعتیں روانہ ہو، 4 آدمی، 5 آدمی، 3 آدمی رکشہ میں، جس کے پاس اگر کوئی سہولت نہیں ہے تو یہ ٹیمپو لے لے 15 آدمی کی سٹی کا، اب اس پر بیٹھ کر یہ چلے جاوے، ایک منظم نظام ہمارا ہو، عصر کی نماز سے پہلے ہمارا پورا مجمع اجتماع گاہ میں پہنچ جاوے اور پوری دعوت چلاوے۔ اللہ کا کرم ہے، بدھ کے دن ہم نے کارگزاری لی، تقریباً حلقے والوں نے کہا ہم نے پوری دعوت دی، ہم نے پورا انتظام کیا ہے، کل ہم باڈولی میں گئے، باڈولی والوں نے پورا انتظام کیا، ہر حلقے نے سنایا کہ ہم ماشاءاللہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم پورے نظام کے ساتھ پہنچے۔ ایک 24 گھنٹے کا عصر سے لے کر عشاء تک کا ہمارے تمہارے ذہنوں میں دوستو بزرگوں کہ بھئی اس میں کیا ہو گیا، نہیں، ایک دن کی قربانی، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم اس کو ضرور ہدایت دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیرے ہاتھ سے ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک تو دوستو بزرگوں ہمارا پورا انتظام کرنے والا اور ہمارے مسجد وال جماعت کے ساتھی ہمارے تمام 4 مہینے کے ساتھی کو لے کر آئے۔ دوسری بات دوستو بزرگوں، برسوں برس سے ہمارا اجتماع دسمبر جنوری میں ہوتا ہے،
وہ سیزن کا موقع ہوتا ہے، وہ رمضان کا موقع ہوتا ہے، وہ مشغولی کا موقع ہوتا ہے، تو ساتھیوں نے آپس میں طے کیا بھائی ہمارے اکثر ساتھی جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر میں فارغ ہوتے ہیں، اگر اس موقع پر ہر مسجد والے طے کر لیوے کہ ہمارے یہاں سے ایک جماعت 4 مہینے کی بنانی ہے، برسوں برس ہو گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری تمنا یہ ہے کہ ہر امتی کے 4 مہینے لگنے چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا؟ کسی نے انتقال کے بعد دیکھا اور یوں کہا کہ مولانا یوسف صاحب سے پوچھا کیا ہوا؟ بولے اللہ نے میرے کو کھڑا کیا اور میرے کو یوں کہا کہ یوسف جو تو توحید کی باتیں دنیا میں کرتا تھا آج میرے فرشتوں کے سامنے کر۔ تو میں نے اللہ میاں سے کہا اللہ میاں دنیا میں توحید کی بات کرنے کے بعد تو تشکیل ہوتی تھی، ان فرشتوں کی کیسے تشکیل میں کروں؟ اب کتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ ان کی تمنا یہ ہے، ان کی زبان سے ایک مرتبہ نکلا جو ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، اگر زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے، ہر سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گز، صبح شام کی تعلیم، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام اور اپنے معاملات کی صفائی، اگر کوئی اتنا کر کے جائے گا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دنیا سے بہت بڑا ولی بن کر مرے گا۔ میں اور آپ نہیں جانتے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ اگر میرے تمہارے 4 مہینے لگ گئے اور اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، اے اللہ دین کی نسبت پر ان کے 4 مہینے لگے تھے، اللہ کہے گا جاؤ ان کو سب کو جنت میں لے جاؤ۔ دوستو بزرگوں کوئی بعید بات نہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو رہی۔ آخری بات میں آپ کو سنا دوں، قیامت کے دن اللہ پاک کسی بندے کو لے کر، کسی بندوں کو سامنے لے کر آئیں گے، فرشتے لے کر آئیں گے، اللہ پاک ان کو گناہ گنوائے گا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اب وہ تو کیا ہی ہے، کوئی چھپانے والا نہیں۔ اگر یہ کچھ بولنا چاہے گا تو منہ کو سیل مار دی جائے گی، پیر بولے گا، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، کان، اس نے یہ گناہ کیا، تو وہ دبی آواز سے قبول کرے گا ہاں اللہ میاں یہ بھی ہو، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ پاک کہیں گے ہر گناہ کے بدلے میں اس کا ایک درجہ جنت میں بلند کر دو۔ اب اس کا ایک اندر کی کیفیت بنے گی اور وہ اللہ میاں کو کہے گا اللہ میاں بڑے بڑے گناہ بھی تو باقی ہے۔ اب وہ بڑے گناہ گنائے گا اور اللہ کی رحمت تو جوش میں آئے گی۔ دوستو بزرگوں اللہ کی رحمتیں جوش میں آ رہی، اللہ پاک نے نظام کیا ہے، ہماری ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں۔ برسوں تک ہمارا ایک ہی اجتماع ہوتا تھا، اس سال کے اندر ساتھیوں نے آپس میں طے کیا بھائی درمیان میں جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں جانے والوں کے لیے ایک موقع دیا جائے۔ تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھا دینا۔ آپ تو ہوگے کہ میرے پاس تو وقت نہیں، تو دنیا تو مشغولی کا نام ہے، دنیا تو حالات کا نام ہے۔ اگر آپ چاہو کہ تمام چیزوں سے فارغ ہو جاوے، دوستو بزرگوں وقت ملنا مشکل ہے۔ یہ دیوار پر جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ نے ہتھوڑی اور کھیلی لے کر ٹھوکنا شروع کر دیا، آٹومیٹک جگہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ارادے کا ہتھوڑا لے لو اور نیت کی کھیلی لے لو اور اس کو طے کر لو کہ میرے کو اس سال 4 مہینے اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنا آپ کو لگانا ہے۔ اگر تم طے کر لو گے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم کسی بات کو طے کر لے اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا، بولو اللہ اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے۔ ہمارے جب گھر سے نکلنے پر ایک آدمی بسم اللہ توکل کو اللہ، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو سونپتا ہے، فرشتہ آ کر حفاظت کرتا ہے، تو جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے کاروبار کی، اللہ اس کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا۔
ہمارے یہ مجمع آج کی مجلس میں نیت کر لے، ہم ارادے کے اور نیت کرنے کے، ومن اراد الآخرت، جس نے آخرت کی نیت کی، وسعى لها سعيها، پھر اپنی کوشش پوری کر لی، وہو مومن، اور وہ یقین اللہ کی ذات پر کر لے، میرا اللہ ضرور میرے کو لے جائے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ پاک اس کی محنت کو برابر فرمائیں۔ تو ہمارے مجمع توبہ کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور اے اللہ کتنے سال گزر گئے، کتنے اجتماع ہاتھ سے نکل گئے، آج میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں توبہ کرنے کے ساتھ میں نیت بھی کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں، ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا پورا ہاتھ اٹھاؤ، یا کھڑے بھی ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت، اللہ لے جائے گا، کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے کی پختہ نیت کر کے اپنا آپ کو پیش کر دو، آگے کا نظام اللہ ہی آسان کریں گے۔ اور بھائی ابھی تو خالی میں نے 4 مہینے والوں کو کھڑا کیا، ابھی جانے کا نہیں کہا، ابھی آپ اپنا آپ کو جماؤ۔ جو نیت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو قدم اٹھائے گا اللہ اس کو کنارے تک، منزل تک پہنچا دے گا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ جنہوں نے دل میں بات رکھی، جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، جنہوں نے انگلی اٹھائی، وہ اپنے آپ کو پیش کر دو کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے جاؤں گا۔ بھائی وہاں چلے جاؤ، عبد القادر کے پاس آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آؤ ماشاءاللہ، جلدی سے وہاں پہنچ جاؤ، آؤ بھائی عبد الرحمن، جلدی سے پہنچ کے سب کا نام لکھ لو، آ جاؤ جلدی سے وہاں پہنچ جاؤ۔ اچھا آپ لوگ آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، ارے بھائی آگے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے، آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ۔ اچھا ایک بات میں پوچھوں آپ کو، ان میں کون ایسا ہے کہ جن کے اب تک کے 4 مہینے نہیں لگے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا آپ لوگ بھی نیت کرو گے انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، جن کے 4 مہینے نہیں لگے جلدی کھڑے ہو جاؤ، پھر میرے کو اسٹوڈنٹ کو بٹھانے کا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ۔ جن کے اب تک کے 4 مہینے نہیں لگے، آپ کھڑے ہوں گے بیٹھو گے، کھڑے ہوں گے بیٹھو گے، ہر ہفتے نام لکھاؤ گے، اللہ پاک آگے بڑھا دے گا۔ اللہ کو تو کوئی ادا چاہیے، اگر اللہ نے آج کی ادا ہمارے کھڑے ہونے کی پسند کر لی اور مہر لگا دی 4 مہینے کی، تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے۔ بھائی اس کنارے پر چلے جاؤ، حافظ نثار ان کا نام لکھ لو، جاؤ پہنچ جاؤ، جلدی سے جاؤ، جلدی سے جاؤ، میرے بائیں ہاتھ کی طرف آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، جلدی سے آگے آ جاؤ۔ اچھا یہ 2024 چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے بولو؟ ارے بولو نہیں نا، جن کے چلے لگ گئے وہ لگ گئے۔